दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों का हदफ हाफिज बहादुर गुल ग्रुप था। दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है, अफगान सरहदी इलाकों में आज सुबह इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई। उन कार्रवाइयों का हदफ हाफिज बहादुर गुल ग्रुप का था। आपको अपडेट कर रहे हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है कि अफगान सरहदी इलाकों में आज सुबह इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई। इन कार्रवाइयों का हदफ हाफिज बहादुर गुल ग्रुप था। अफगान सरहदी इलाकों में आज सुबह इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई है। दफ्तर खारजा की जानिब से यह बताया गया है, इन कार्रवाइयों का हदफ हाफिज बहादुर गुल ग्रुप था। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खसूसी सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है? जी, बहुत अहम बयान जारी कर दिया गया है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से, और उसमें वाज़ेह बता दिया गया है कि आज सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की हैं। आज की कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे, उनके खिलाफ था, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है, जिसके नतीजे में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की शहादतें हुई हैं। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च 2024 को अभी हमने देखा शुमाली वजीरिस्तान मीर अली में कि एक सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ था। मुनज़्ज़म हमला उनकी जानिब से किया गया था और इसमें 7 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए थे। और इसी तरीके से पिछले गुज़िश्ता दो बरसों की आइटेनरी ट्रेजेक्ट्री अगर देखी जाए तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर TTP समेत दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर अबूरी अफगान हुकूमत को बारहा अपने संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किए। ये स्टेटमेंट का बहुत अहम हिस्सा है फॉरेन ऑफिस की जानिब से। ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है और पाकिस्तानी हुदूद में दहशतगर्दाना हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। फॉरेन ऑफिस कहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बहुत अहमियत देता है, इसलिए इसने हमेशा दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए बातचीत और ताउन को तरजीह दी है। हमने बारहा अफगान हुकाम पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए ठोस और मौसर कार्रवाई करें कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने पाए। TTP को महफूज पनागाहों से इनकार करने और इसकी क़यादत को पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया है। हम अफगानिस्तान के लोगों का बहुत एहतराम करते हैं, ताहम अफगानिस्तान में इक़्तिदार में रहने वाले कुछ अनासिर बहुत सरगर्म तौर पर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं और उन्हें ठीक है सुमेरा, आप हमारे साथ मौजूद मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। यूट्यूब चैनल बलोच भाई और बलोच भाई चैनल पे जो है आज आपको एक ऐसी खबर जो कि खित्ते को जो है जंग में धकेल सकती है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है, वो आज जो है वो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वो TTP दहशतगर्द जिन्होंने सैटरडे को जो है पाकिस्तानी आर्मी की चौकी के ऊपर जो है हमला किया था और उसमें से 7 जवान जो है शहीद हो चुके थे, उसके जवाब में जो है पाकिस्तान आर्मी ने जो है एयर स्ट्राइक की है अफ़गानिस्तान के अंदर जाके उन कहा जा रहा है कि दहशतगर्द के ठिकानों को जो कि इस तक़रीब को फैला रहे थे। बाद में उन्होंने एडमिट भी किया कि ये हमला जो था उन्होंने किया। इसकी वजह क्या है, इसके महरक़ात क्या है, इसके पीछे बहुत लंबी दास्तान है जो कि आज से 20 साल पहले जो है अमेरिका ने जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग छेड़ी थी, पाकिस्तान उसका फ्रंट लाइन जो बना था, उसके वजह कॉन्सिक्वेंसेस जो थे उसमें पाकिस्तान की आम आवाम जो है तकरीबन 80,000 जो कहा जा रहा है वो किलिंग हुई और उसमें हमारे जवान भी जो है शहीद हुए थे। उस पर भी बात यह है कि इस मामला तक, इस नहज तक जब दूसरी कंट्रीज़ जो हैं अपने मामला सीधे करने के लिए जो है पाकिस्तानी आर्मी को जो है फ्रंट लाइन में करती है और उसके साथ साथ पॉलिटिशियन का भी उतना किरदार रहा है। आज जो इस खबर को जो है पाकिस्तानी आर्मी की सियासतदानों की वजह से जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान जो है वो तफ्शीशनाक दिखाया जाता है कि वो जब इस तरह के डायलॉग देते हैं कि तालिबान को और तालिबान की हुकूमत को जो धमकी अमेज़ जो बयानात दे रहे हैं उसका क्या रद्द-ए-अमल निकलता है। ये आसानी से बात ये समझ सकते हैं हम कि जब अफ़गानियों को उनको मुल्क बदर कर दिया गया, तो जो 40 साल से 50 साल तक यहाँ से रह रहे थे, हमने क्यों नहीं अपने पड़ोस भारत के तर्ज का CA क्यों नहीं लेके आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आते उसको अपनी धारा में। तो वो नाराज़गी में भी कुछ वजूहात रही हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान ने ये हमला हुआ था, पाकिस्तान ने
افغانستان کی جو گورنمنٹ تھی ان کے زبیلا مجاہد کو جو ہے یہ بیان جو ترجمان ہے افغان طالبان حکومت کا، تو ان کو جب یہ ٹیبل ٹاک ہوئی، ایک ڈیلیگیشن بھی وہاں سے یہاں تک آیا تھا، اس کے جواب میں جو بولا گیا تھا کہ بھارت جو ہے کہیں نہ کہیں ان ٹی ٹی پی طالبان کو جو ہے فنڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے واقعات جو ہے پاکستان میں جو لوگ اس سطح پر فیصلہ کرنے کی وجوہات پر بیٹھے ہوئے ان کو کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا۔ کبھی وہ ملوث بھارت کو کر دیتے ہیں، کبھی امریکہ کے حالات کو بتا کے جو ان کی جنگ میں شامل ہو کر جو وجوہات بتاتے ہیں۔ یہ میرے خیال سے یہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا کہ دہشت گرد تنظیم یا دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر۔ اب تو پہلے تو یہی جب سوویت یونین کا جنگ چھڑی تھی رشیا کی، جب افغانستان میں داخل ہوا تھا، تو اس وقت جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ مجاہد ہیں، یہ جہاد کرنے والے ہیں، اور انہی جہاد کرنے والوں کو جو ہے ہیرو بنا کر جو ہے پیش کیا گیا دنیا کی سامنے جب ان کو جہادی، اب وہی جہادی جب اب ان کے گلے پاڑ رہے ہیں اور عام پاکستانیوں کو اور ان مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ پہلے یہ کہتے کہ یہ نان مسلم کے خلاف تھے، کوئی بھی فصل ہو، کوئی بھی بیج جب آپ بیچتے ہیں تو اس کی فصل جب پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس کا جو ہے خمیازہ اسی طرح جو ہے بھگتا جاتا ہے۔ آج جو وہ جنگ کی جو حالت تھی، وہ آگ جو تھی، اب پاکستان کی طرف وہ اس کے شعلے جو ہیں آ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں جب پاکستان نے ایئر سٹرائک کی ہے وہاں پر ذبیح اللہ مجاہد جو طالبان کی گورنمنٹ کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی فوج کو، اپنی جو ان کی آرمی ہے ان کو ڈپلوائے کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان کی ڈیورن لائن کے اوپر، وہاں پر کہ بھرپور جواب دے پاکستان کو اس خلاف ورزی کی جو ان کے ملک میں آ کر جو ہم دیکھتے ہیں۔ جب پوری دنیا جب کہہ رہی تھی کہ ان ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان کے جو جہاد گروپ ہے، جو انتہا پسند گروپ ہے، تو ان کو روکا جائے اور ان کو ختم کرنے، اسی طرح بھارت نے بھی کئی دفعہ نشاندہی کی ہے کہ ان دہشت گردوں کو جو ختم کیا جائے تو ختم کرنے میں مدد کریں، کیونکہ وہ در اندازی کر کے ملک میں جو ہے انتشار پھیلاتے، تو اس کو مذاق سمجھا جاتا۔ جب ہم بات کرتے تھے اس کے خلاف کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تو ہمیں غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا۔ آج وہی جو آگ ہے وہ پاکستان کے اندر پھیلنے والی ہے، اور اس کے کیا خطرناک جو نتائج ہو سکتے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود جو جب ہم دیکھتے ہیں جان اچکزئی کے بیان دیکھتے ہیں کہ ہم ان کا ایک ایسا، میں کہتا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے کہ ہم ایک پاکستان کا بدلہ جو ہے پورے افغانستان سے، اس طرح کی نفرت کی جو آگ ہے، نفرت کی جو چیزیں ہیں وہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اس سے خدا را بچا جائے۔ اور اس وقت جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان میں سے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک فوجی کے رول کے مطابق کام کرتا ہے، جس طرح ایک فوجی جو ہے حکم ڈکلیئر کرتا ہے اس کے مطابق جو ہے عمل کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دوسرے بھارت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے سول گورنمنٹ کا رول ہے، وہ سول گورنمنٹ جو ہے جو بیان دیتی ہے، جو حکم دیتی ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں جب ڈیموکریسی جو کام کرتی ہے اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہوتا ہے اور وہ لاہ عمل اور ایک حل کی طرف جو ہے ان کا مقصد نکلتا ہے۔ دوسری طرف جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سیاستدانوں سے لے کر جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ کردار ایک ہی بندے کا جو ہے کردار ادا کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ہی حکم جو ہے یہاں پر ہمارا صدر ہو، اس کے بیان کو دیکھ لیں۔ یہ کوئی جنگ نہیں کرنی، ہم نے اس جنگ سے کیا جیتا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، یہ 20 سال سے ایک دوسرے کی جنگ میں شامل ہو کر ہم نے نقصان اٹھایا اور دوبارہ جو ہے اسی صورتحال کو جو ہے یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے ان سیاستدانوں کو جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور دوبارہ بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے یہ حل کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ 20 سال تک امریکہ ان پہاڑوں پر سر پٹک پٹک کر جو ہے لڑتا رہا ہے، سپر معیشت میں وہ بہت بڑا اس کا دنیا کے اندر جو سپر پاور ہو کے بھی جب وہ شکست کھا کے باہر نکلا ہے، تو اس جنگ کے اندر ہم نے کون سا وہ ایک انتخاب کر لینا ہے ان چیزوں کا جس سے جو ہے دنیا کنارہ کشی کر رہی ہے۔ رشیا کی صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے، رشیا کس طرح یوکرین کے اندر جو ہے جنگ میں جل رہا ہے، اور
اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اوپر جو ہے جس طرح بمباری اور حماس کے آپس میں کلیش پستی یہاں پر عام عوام ہے، اور عام سپاہی جو عام فوجی جو شہید ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے عام لوگوں کی زندگی جو ہے افیکٹ ہوتی ہے اس سے. خدا را ان لوگوں کو جو پالیسی میکر ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، جن کو اتنے بھاری ٹیکس ادا کیے جاتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے اور اس خطے آنے والے نسلوں کے لیے؟ وہ کون سے جو ہے گڑھے کھود رہے ہیں؟ اس میں بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی نہ کوئی ڈپلومیسی ہے، نہ یہ کردار رہا ہے. آپ 70 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں، جنرل ضیاء الحق کا وہ دور دیکھ لیں، سیاہ دور دیکھ لیں، اس کے بعد مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا وہ دور دیکھ لیں. اب تو سول حکومت آئی ہے، نئی حکومت، اس کے سامنے معیشت کا بہت بڑا چیلنج ہے. اور IMF کے سامنے جب یہ حالات جو ہے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اب یہ سیاسی لوگ اپنی سیاست کا جو ایک ایجنڈا لے کر ایک پارٹی پہ جو ہے الزامات لگا رہے ہیں. یہ بھی ایک تشویشناک ہے کہ لوگوں کے اندر پہلے غصہ بہت ہے، پہلے نفرت موجود ہے، اور مزید جو یہ سیاستدان irresponsibility کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کی قیمت جو ہے عام عوام بھگتے گی. اور اس جنگ سے جو ہے عام عوام کو جو ہے نقصان پہنچے گا، اور ان شہداء کو جو شہید ہوئے ہیں ان کی زندگی، ان کے جو لواحقین ہیں ان پر جو قیامت ٹوٹ پڑی ہے. اور جو اس پار جو بھی وہ بھی مسلمان مر رہے ہیں، اور جو اس کے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. تو یہ کون سا جہاد کا جو میں کہتا ہوں کہ یہ میکینزم بنا کے جو لوگ نکلے ہیں، اس پہ سوچنا پڑے گا. لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ اس کے دونوں گورنمنٹ کو جو ہے مل سوچ کے بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. اب جو صورتحال یہ کشیدہ ہو چکی ہے، ایران کے ساتھ بھی تعلقات کی یہ ریسنٹلی جو ریٹیلیٹ کیا گیا تھا اس کے جواب پہ، وہ ابھی تک جو ہے وہ بارڈر جو ہے وہ ابھی تک سیف نہیں ہے. اور انڈیا کا جو ہے انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے وہ ریلیشن نہیں ہیں جس سے وہ بات چیت کی جائے، یا وہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل جو ہے نکالا جائے. ملتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.